پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں اور ایک چکر اور لگا کے آئیں، لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا کہ رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے کہ جب جہاز 5 نوٹیکل مائل پہ پہنچتا ہے تو لینڈنگ گیئر پھر اوپر کر دیا۔ ذمہ دار کون، قصوروار کون، معمہ حل ہو گیا۔ کراچی طیارہ حادثہ کا ڈراپ سین، پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول ذمہ دار قرار۔ وزیر ہوا بازی نے عبوری رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور کہتے ہیں پائلٹس نے ایئر کنٹرول کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، پائلٹس کورونا سے متعلق گفتگو میں مشغول تھے، فوکس نہ ہونے سے حادثہ پیش آیا۔ جعلی پائلٹس کی بھرمار، قیمتی جانوں سے کھلواڑ، وزیر ہوا بازی کا تہلکہ خیز انکشاف۔ غلام سرور کہتے ہیں کئی پائلٹس کی ڈگریاں جعلی اور اسناد مشکوک ہیں، تحقیقات میں پتہ چلا کئی پائلٹس نے چھٹی والے دن پیپر دیے، 2 نمبری سے پائلٹ بننے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آخر کب تک حادثے میں شکار لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا؟ بلاول بھٹو کا سوال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں طیارہ حادثے کا ملبہ پائلٹ اور ٹریفک کنٹرول پر ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان تو حادثے پر متعلقہ وزیر کو جکڑنے کی بات کرتے تھے، لہٰذا وزیر ہوا بازی کو برطرف کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ کی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے حادثے کی آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا۔ رپورٹس نے راز کھول دیا، حادثات کی اصل وجہ پائلٹس کی غیر ذمہ داری ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، اصل مسئلہ جہاز اڑانے والوں کا غرور و تکبر ہے، وہ جو چاہے کریں، پالپا ہر صورت دفاع کرتی ہے، جعلی ڈگریاں، جعلی لائسنس، پھر بھی اکڑ ایسی کہ ان سے بہتر کوئی نہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور فواد چودھری کی ملاقات، گلے شکوے دور ہو گئے، غلط فہمیاں ختم۔ وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا عمران خان کی قیادت میں سب متحد ہیں، جمہوری پارٹی میں سب کو رائے دینے کی اجازت ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا وہ نہیں مان سکتے کہ انہیں جہانگیر ترین نے وزارت سے ہٹوایا تھا۔ پیپلز پارٹی کے 7 ارکان قومی اسمبلی این آر او مانگتے رہے، مراد سعید کا بڑا دعویٰ، بولے اگر وہ اتنے برے ہیں تو پی پی والے ان کے گھر پر جرگہ لے کر کیوں آتے ہیں؟ وزیر مواصلات کہتے ہیں وہ سخت بات کرتے ہیں مگر کبھی کسی کی ذات تو نشانہ نہیں بنایا۔ بجٹ تقریر کے دوران خود ان پر 21 مرتبہ ذاتی حملے ہوئے، بولے پی پی ایم این اے نے ایوان میں گالیاں دی، پھر گھر پر فروٹ بھجوا دیے۔ پی ٹی آئی سے اقتدار نہیں سنبھلتا تو حکومت این ڈی ایم اے کے حوالے کر دے، رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ایوان کو جتنا بے توقیر عمران خان نے کیا اس کی مثال نہیں ملتی، بھاشن دیتے تھے جب غریب بڑھ جائے غربت بڑھ جائے، سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے۔ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ وہ وقت گا وزارتیں بانٹی جائیں گی لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ادویات ذخیرہ کرنے والوں کی شامت آ گئی، ایکٹیمرا انجیکشن اور ضروری ادویات کی ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے احکامات جاری کر دیے، عثمان بزدار نے صاف صاف کہا لٹیروں کا ٹھکانہ جیل ہے۔ بے لگام وائرس کو روکنے کا مشن، لاہور میں مزید 7 علاقوں میں لاک ڈاؤن، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن بھی شامل۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کے مطابق متاثرہ علاقے رات 12 بجے بند ہوں گے، ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں سے رعایت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں مزید 4 سب سیکٹرز کو سیل کر دیا گیا، ضلع انتظامیہ نے ہاٹ سپاٹ قرار دیے گئے، دیگر علاقوں کو بھی بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن جاری۔ کورونا کا تباہ کن سپیل جاری، ایک دن میں 60 افراد جاں بحق، مزید 3892 افراد وائرس کی لپیٹ میں آ گئے، اموات کی تعداد 3755 ہو گئی، متاثرین کی گنتی 1,88,922 تک پہنچ گئی، اب تک 77,754 افراد صحت یاب ہوئے۔
ہزاروں ملکی اور غیر ملکی صحافیوں اور اساتذہ کے استاد پروفیسر ڈاکٹر مخیث الدین شیخ کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ میں وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے پڑھائی۔ سیاسی، سماجی اور شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ تدفین پنجاب یونیورسٹی کے قبرستان میں کی گئی۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی نصابی کتب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہلے لفظ خاتم النبیین لازمی لکھنے، بولنے، پڑھنے کی متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ قومی اسمبلی میں حرمت سیدہ فاطمہ زہرا قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اور امہات المومنین کی توہین پر سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کا بحران بدستور جاری، انتظامیہ قلت دور کرنے میں ناکام۔ سٹورز پر کئی دیگر اشیاء کی بھی کمی، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آٹا، چینی اور گندم بحران سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے وفاقی اور پنجاب حکومت، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جواب طلب کر لیا۔ آٹا اور چینی بحران پر کارروائی جاری ہے، نیب کا جواب۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں توسیع، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کور کمیٹی میں شامل، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں 12 گھنٹے بجلی کی بندش، عوام بے حال کہ الیکٹرک نے شہریوں کی زندگی جہنم بنا دی۔ فالٹس کے نام پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام پھٹ پڑے، شہری سڑکوں پر آ گئے، کئی علاقوں میں مظاہرے۔ نیپرا نے کراچی میں کہ الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا، کہ الیکٹرک کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، بھارت فاسٹ فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ بھارت کو اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں کہ بھارت کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ دلی میں رویہ ویانا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ چین نے ایک بار پھر دنیا پر واضح کیا کہ لداخ تنازع میں تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا، چین سرحدی علاقوں میں بھارت کے ساتھ مکمل امن اور استحکام کا خواہش مند ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں بھارت کے یک طرفہ جارحانہ اقدامات کے باعث ہوئیں۔ پاکستان کو غیر ملکی اداروں سے مزید $1 ارب قرض مل گیا۔ $50 کروڑ ایشیائی ترقیاتی بینک اور $50 کروڑ عالمی بینک سے ملے۔ ملک کے زر مبادلہ ذخائر $17 ارب 77 کروڑ سے تجاوز کر کے ملکی کرنٹ اکاؤنٹ ایک بار پھر سرپلس میں چلا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 کروڑ 30 لاکھ سرپلس ہوگا۔ کراچی میں سوتیلے بچوں پر تشدد کا واقعہ، پولیس نے ماں اور بچوں کو سٹی کورٹ عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے بچوں کو عیدی ہوم بھیجنے کی ہدایات جاری کر دی، حقیقی ماں اور باپ کو پیش کرنے کا حکم۔ بچے کا کہنا تھا اسے ماں نہیں بلکہ باپ نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ گجرانوالہ میں کپڑوں کی دکان کے ٹرائی روم میں خفیہ CCTV کیمرے نصب کر کے خواتین کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرنے کا انکشاف۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے دکاندار اور عملہ کو گرفتار کر لیا۔ کورونا سے کئی دیگر شعبہ جات کی طرح کھانے پینے کے کاروبار بھی متاثر ہوئے۔ پشاور نمک منڈی میں روایتی کھانوں کا بازار ویران ہو گیا۔ دکاندار کہتے ہیں کمائی پر شدید اثر پڑا، گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔